بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم۔ آج اس وقت ہم اور آپ جو جمع ہے ایک خوشی کی تقریب اور ایک مسنون عمل وہ انشاءاللہ کچھ دیر بعد ہونے جا رہا ہے جسے نکاح کا عمل کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح کا خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو اس کے ساتھ جیسے ہمارے بڑوں نے بھی لکھا ہے، بزرگوں نے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں وعظ و نصیحت کی ارشاد فرماتے تھے۔ آپ حضرات نے نکاح کے مواقع پر نکاح کے خطبے میں سنا ہوگا، غور کیا ہوگا کہ نکاح پڑھانے والا قرآن کریم کی 3 آیتیں تلاوت کرتا ہے، جس میں سے ایک آیت میں نے ابھی تلاوت بھی کی۔ 3 آیتیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ الی آخرہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اور اسی طریقے سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح کے موقع پر یہ آیات ارشاد فرماتے تھے، تلاوت فرماتے تھے۔ اس میں اگر غور کیا جائے کسی بھی آیت میں نکاح کا لفظ نہیں ہے، نکاح کا تذکرہ نہیں ہے براہ راست، حالانکہ قرآن کریم میں آیتیں موجود ہیں جس میں نکاح کا تذکرہ موجود ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آیتیں تلاوت فرماتے تھے اس میں نکاح کا تذکرہ نہیں ہے۔ پھر یہ آیتیں کیا خصوصیت رکھتی ہے؟ حضرت مفتی اعظم حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر غور کیا جائے تینوں آیتوں میں تقوی کا ذکر کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تینوں آیتوں میں تقوی کا ذکر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نکاح کا جو عمل ہونے جا رہا ہے اور میاں بیوی کا جو رشتہ قائم ہونے جا رہا ہے، یہ رشتہ اسی وقت پائیدار ہو سکتا ہے، یہ رشتہ اسی صورت میں خوشگوار بن سکتا ہے جب میاں اور بیوی دونوں کے دلوں میں اللہ پاک کا خوف اور تقوی موجود ہو، اور حقیقت بھی ہے۔ تو ایک بنیادی بات تو مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ جیسے روایت میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد مبارک ہے آپ کا، آپ نے فرمایا اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم ہو، یعنی جسے دوسرے الفاظ میں آپ حضرات سمجھ لیں کہ سادگی سے ہو، وہ نکاح بابرکت ہوتا ہے۔
لیکن آج ہم خود رسم و رواج کا، رسوم کا شکار ہو کر نکاح کے سنت عمل کو، اس مقدس عمل کو اپنے لیے مشکل بنا دیتے ہیں۔ شریعت میں اس میں کوئی رسوم نہیں ہے۔ جو رسمیں مقرر کی ہے، یاد رکھیں، یہ ہم نے خود مقرر کی ہے، ہم نے اور آپ نے۔ شریعت کی طرف سے تو نہیں ہے کہ آج یہ رسم ہے، کل یہ ہونی چاہیے، پرسوں یہ ہونی چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی زندگیوں کا آپ مطالعہ فرما لیں کہ نکاح کا عمل کس قدر سادگی سے ہوتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہے۔ ایک دن فجر کے وقت، فجر کی نماز کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے دیکھا ان کے لباس پر خوشبو یعنی زردی لگی ہوئی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ مردوں کے لیے وہ خوشبو ہونی چاہیے جس میں رنگ نہ ہو، بو ہو، اور خواتین کے لیے وہ خوشبو جس میں رنگ ہو لیکن بو نہ ہو، تاکہ نامحارم تک خوشبو نہ جائے۔ ان کے لباس پر وہ لگی ہوئی تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کے لباس پر یہ کہ یعنی خاتون کی بیوی کے لباس سے لگی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی یہ رنگ کیسا لگا ہوا ہے، یہ خوشبودار رنگ؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا ہے، شادی کر لی۔ مقصد یہ تھا کہ یہ ان کے کپڑوں سے میرے کپڑوں پر لگ گئی۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو مبارکباد کے کلمات کہے، اور ساتھ میں آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اولم ولو بشاتن، برکت کی دعا دی کہ اللہ تمہارے لیے مبارک کرے اس شادی کو، برکتیں نصیب ہو، اور ولیمہ کر لو اگرچہ ایک بکری کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ اس واقعے سے عرض کرنا یہ مقصود ہے کہ دیکھیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے نکاح کر لیا، شادی کر لی، لیکن سادگی کا کیا عالم ہے کہ بالکل خاموشی سے اور سادگی سے کر لیا۔ اور آپ علیہ السلام نے بھی یہ ان سے گلے کے طور پہ نہیں کہا، شکوے کے طور پر کہ بھئی آپ نے ہمیں نہیں بلایا، یا صحابہ نے ان سے شکوہ نہیں کیا کہ فلاں کو نہیں بلایا، یہ تقریب کیوں نہیں ہوئی۔ علماء نے، محدثین نے لکھا ہے اس کے تحت کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیات مبارکہ میں شادی کا عمل کس قدر سادگی سے ہوتا تھا۔ آج اگر کسی کو مدعو نہ کیا جائے یا کم افراد بھی رکھے جائے، تو اگر کوئی رشتہ دار کسی کو نہیں کہا سادگی کی وجہ سے، تب بھی گلے شکوے ہیں، ناراضگیاں ہیں جو برسا برس تک چلتی ہے۔ پڑوسی کی الگ شکایت ہے، دکان کے مارکیٹ کے دوستوں کے الگ شکوے ہیں۔ آج یہ ماحول ہم نے بنا لیا ہے، اور ہم نے خود رسم و رواج اور ان چیزوں کا شکار ہو کر اپنے لیے اس مسنون عمل میں مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ آپ نے دیکھا نا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، متعدد مثالیں ہیں اس کے علاوہ اور بھی، کہ کس قدر سادگی سے اس وقت یہ عمل ہوتا تھا۔ دوسری بات، جیسے شروع میں نے عرض کیا کہ خطبے میں جو آیتیں پڑھی گئی، بعد میں جو 3 آیتیں میں نے عرض کی، تلاوت کی، تینوں میں تقویٰ کا ذکر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ رشتہ اس وقت پائیدار ہوگا، مضبوط ہوگا، جب میاں اور بیوی دونوں کے دلوں میں تقویٰ یعنی خوف خدا ہوگا۔ خوف خدا کا کیا مطلب ہے؟ کہ شوہر بیوی کے سارے حقوق ادا کرے اور حق تلفی کے معاملے میں اللہ پاک سے ڈرے، بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے، اس کے ذمے جو حقوق ہیں شوہر کے، اور حق تلفی کے معاملے میں اللہ پاک کا خوف رکھے۔ مسئلہ وہاں پہ خراب ہوتا ہے، بات وہاں سے خراب ہوتی ہے جہاں ہر ایک اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے لیکن دوسرے کے حقوق کو نظر انداز کرتا ہے۔ شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی میری خدمت کرے، میری ہر بات مانے، اطاعت کرے، ہونا چاہیے، میرے جو حقوق اس کے ذمے ہے وہ یہ ادا کرے، لیکن شوہر کے ذمے جو بیوی کے حقوق ہے وہ ادا کرنے پہ تیار نہیں۔ بیوی چاہتی ہے کہ شوہر میرے حقوق ادا کرے، میرا خیال رکھے، میری ہر بات مانے، لیکن بیوی کے ذمے جو شوہر کے حقوق ہے وہ ادا کرنے پہ تیار نہیں۔ جہاں پر اگر یک طرفہ سوچ ہے یا صرف اپنے حقوق کی فکر ہو
دوسروں کے حقوق کو نظر انداز کیا جائے وہاں پہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو جہاں پر اللہ پاک کا خوف ہے دل میں کہ بھئی اگر میں بیوی کی حق تلفی کروں گا، وہ بھی اللہ پاک کی مخلوق ہے، اللہ پاک نے اسے میرے ساتھ لکھ دیا، نکاح کے ذریعے باندھ دیا گیا ہے، اللہ پاک کی بندی ہے، اگر میں زیادتی کروں گا، ظلم کروں گا، ناانصافی کروں گا تو آخرت میں میری پکڑ ہوگی۔ بیوی بھی دل میں خیال کرے، یہ سوچے کہ شوہر کے کتنے حقوق ہیں، اور اسی طریقے سے جو طرفین کے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، تو ان سے میری یہ درخواست ہے کہ یہ رشتہ، یہ ایسا ایک مقدس رشتہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ پہلے سے رشتہ داری ہے، ماموں کی بچی سے شادی ہے، چچا کے بچی سے شادی ہے، یا آپس میں یہ نکاح کا عمل اتنا ایک مقدس عمل ہے، اس کی وجہ سے اللہ پاک فریقین میں محبت قائم فرما دیتے ہیں، اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر اجنبیوں میں دو رشتہ ہوا، زبانیں بھی الگ، خاندان بھی الگ، قوم بھی الگ، بعض مرتبہ ملک بھی الگ، لیکن جب یہ ایجاب و قبول ہوتا ہے اللہ پاک دل میں ایسی محبت اور الفت ڈال دیتے ہیں کہ محسوس نہیں ہوتا کہ پہلے اجنبی تھے۔ یہ اس نکاح کی برکت ہے، اور اسی طریقے سے یہ ہمارے اسلام کا، ہمارے دین کا ایک حسن ہے۔ وہ اقوام جن سے یہ نکاح کا عمل مٹ گیا، وہاں بدکاری کا اور زنا کا عمل عام ہو گیا، اور پھر اس معاشرے میں جو مقدس رشتے ہیں ان کی پہچان انہوں نے کھو دی۔ آج ہمارے دیکھیں نا کتنا یہ پیارا عمل ہے نکاح کا، ہر ایک کو، یہاں بھی جو موجودین ہے، ہر ایک کو معلوم ہے بھئی فلاں میرے والد ہے، فلاں میرے چچا ہیں، فلاں میرے ماموں ہے، فلاں میرے دادا ہے، فلاں میرے نانا ہے، ہر ایک تعارف کراتا ہے فخر سے اپنے خاندان کا، اپنے بڑوں کا، اپنے رشتوں کا۔ آج ہر ایک کو اپنے رشتے معلوم ہے، یہ اس نکاح کی برکت ہے۔ تو اس نکاح کی برکت یہ ہے کہ اللہ پاک دلوں میں جوڑ اور محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتحاد اور اتفاق سے اس رشتے کو نبھایا جائے، اور اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کیا جائے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی چھوٹی چھوٹی سی کوئی بات ہو گئی، اور اس چھوٹی بات کو اس نے وہاں پہنچایا، اس نے یہاں پہنچایا، اس سے ہمیشہ معاملات بگڑتے ہیں۔ اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں یہ ایسا رشتہ اللہ پاک نے رکھا ہے میاں بیوی کا کہ اس سے زیادہ قریب رشتہ کوئی نہیں ہو سکتا، اور میاں بیوی کے معاملات ایسے ہوتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ معاملات اللہ پاک نے پردے میں رکھے۔ اگر کوئی اور آپ کی حق تلفی کرے گا، پڑوسی کرے گا، بھائی کرے گا، آپ عدالت چلے جائیں، آپ پولیس کے پاس چلے جائیں، آپ متعلقہ ادارے کے پاس جائیں اپنے حق کے لیے، لیکن اگر میاں بیوی نے ایک دوسرے کے حقوق میں حق تلفی کی تو وہ حق نہ کسی پولیس سے دلوایا جا سکتا ہے، نہ اس کے لیے انسان عدالت جا سکتا ہے، نہ کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے۔ ایسے حقوق بعض اللہ پاک نے رکھے ہیں جو صرف میاں بیوی کے درمیان ہوتے ہیں، تو اس کے لیے پھر ظاہری بات ہے انسان کسی کی مدد نہیں لے سکتا۔ وہ کب انسان ادا کر سکتا ہے انصاف کے ساتھ؟ جب دل میں اللہ پاک کا خوف ہو، شوہر کو یہ خوف ہو میں ظلم کروں گا، میں اگر زیادتی کروں گا بیوی پر، قیامت کے دن اللہ پاک کے پوچھ ہوگی۔ بیوی بھی یہ سوچ لے اگر میں شوہر کے حقوق میں حق تلفی کروں گی اور حقوق ادا نہیں کروں گی یا نافرمانی کروں گی، تو اگر یہاں پکڑ نہ ہو، لیکن قیامت کے دن ایک دربار ایسا ہے جہاں پر پھر میری پکڑ ہونی ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں ان کے حکم پر عرض کرنی تھی، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے اس رشتے کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، دونوں خاندانوں میں اتحاد، اتفاق، محبت اور الفتوں کا ذریعہ بنائے، اور اللہ پاک ان کے علم میں، عمل میں اللہ پاک برکتیں نصیب فرمائے، دونوں خاندانوں میں ہمیشہ جوڑ نصیب فرمائے، ہر قسم کے حاسدین سے، باغزین سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولانا جنید صاحب آگے تشریف لے آئیں۔
ابراہیم صاحب قریب ہے؟ آپ ہیں؟ آپ آگے آ جائیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ابراہیم صاحب، آپ نے یہ دلہن جن کا نام بی بی ہدا ہے، صاحبزادی ہے جمیل احمد صاحب کی، ان کو بعوض حق مہر فاطمی جو سنت مہر ہے اور جس کی مقدار 131 تولہ 3 ماشہ چاندی ہے، ان میں تقریباً حصہ سونے کی شکل میں ہے اور کچھ حصہ نقد رقم کی شکل میں ہے. اس مہر کے عوض آپ نے ہدا بنت جمیل احمد کو محمد عاصم جو کہ صاحبزادے ہیں محمد جاوید صاحب کے، آپ نے ان کے عقد نکاح میں دی ہے. محمد عاصم صاحب، آپ نے یہ بی بی ہدا جو کہ صاحبزادی ہے جمیل احمد صاحب کی، ان کو بعوض حق مہر فاطمی جس کی مقدار 131 تولہ 3 ماشہ چاندی ہے، ان گواہوں کی موجودگی میں آپ نے ہدا بنت جمیل احمد کو اپنے عقد نکاح میں قبول کیا ہے. بارک اللہ لکما و بارک علیکما و جمع بینکما. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطن ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ کریم، یہ جو نکاح کا مسنون عمل ہوا ہے، تیرے محبوب کی بڑی محبوب سنت ہے یا اللہ، ادا ہوئی ہے. اس نکاح کی برکات ان جانبین کو، ہم سب حاضرین مجلس کو کامل درجے میں یا اللہ نصیب فرما دے. یا اللہ اس سنت عمل کی برکت سے دونوں خاندانوں میں، رشتہ داروں میں اخوت، الفت، محبت یا اللہ نصیب فرما دے. کسی بھی قسم کے اختلاف سے، انتشار سے، باہمی لڑائی جھگڑوں سے، شیطانی وساوس سے، بدگمانی سے اللہ ان کی اور ہم سب کی حفاظت فرما دے. یا اللہ اس نکاح کی برکت سے ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما دے. حاسدین کے حسد سے، باغزین کے بغض سے، شرارت کرنے والوں کی شرارت سے، نظر بد لگانے والوں کی نظر بد سے، ساحرین کے سحر اور جادو سے یا اللہ ان کی حفاظت فرما دے. یا اللہ ہمیشہ آپس میں محبت کے ساتھ سنت ترتیب پر یہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. اور اے اللہ ہمارے جتنے گھروں میں بچے بچیاں نوجوان نکاح کے انتظار میں ہے، ان کے ماں باپ کے دلوں میں بے چینی ہے، یا اللہ یہ جو بوجھ ان کے کاندھوں پر ہے، غیب سے ان کے لیے نیک اور مناسب رشتوں کا یا اللہ انتظام فرما دے.
یا اللہ ہماری نسلوں کے اندر دین کو زندہ فرما دے۔ اس مبارک سنت کو یا اللہ اسی طرح آپ کے پاکیزہ گھر میں سادگی کے ساتھ سنت ترتیب پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ اسراف کے گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، ظاہر اور باطن کے امراض سے یا اللہ ہماری پوری امت مسلمہ کی یا اللہ حفاظت فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہے، اس خاندان میں اگر کوئی بیمار ہے، بزرگ ہے، تکلیف میں ہے، ہمارے مسجد کے جتنے نمازی احباب بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانیاں ہے، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ ہمارے جس بچے کا نکاح ہوا ہے عاصم کا، اے اللہ اس کے علم میں، عمل میں، تقوی میں، رزق میں اے اللہ خوب برکت نصیب فرما دے۔ انہوں نے جو علم حاصل کیا ہے، علم نبوت، اس کے مطابق یا اللہ ان کو اپنی زندگی گزارنے کی اور اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے کی، والدین کے حقوق ادا کرنے کی یا اللہ توفیق نصیب فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔